مجھے اپنے کالج سے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بھائی کا دوست شامیر گھر چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم کھل سی اٹھی تھی، کیونکہ میرے دل میں شامیر کے لیے خاص جذبات تھے اور جنہیں لے کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شامیر کا میرے گھر پر آنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اسے دیکھ کر میں پھول کی طرح کھل گئی۔ اس وقت بھی حالانکہ بھائی گھر پر نہیں تھا، لیکن شامیر کو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے ٹھنڈا شربت بنانے کچن میں چلی آئی۔ اماں نے مجھے کچن میں مصروف دیکھا تھا، پوچھنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، کوئی آیا ہے کیا؟ تو میں نے مصروف سے انداز میں اماں سے کہا، شامیر آیا ہے، اسی کے لیے شربت بنا رہی تھی۔ اماں نے اپنا سر آہستہ سے ہلایا اور چلی گئی۔ میں نے شامیر کے لیے شربت ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور اسے ایک گلاس بھر کر دیا اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس وقت شامیر کی موجودگی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی پرشوق نگاہیں میرے وجود کو چھیڑ رہی تھیں، جو مجھے اس بات کا بخوبی احساس دلاتی تھی کہ محبت کے سفر میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ شامیر بھی میرے ساتھ ہم سفر ہے۔ شامیر اور میری محبت کو شروع ہوئے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب شامیر پہلی بار بھائی کے ساتھ ہمارے گھر پر آیا تھا۔ میں اس وقت ابھی کالج سے ہی لوٹی تھی اور گرمی کی شدت نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ بھائی اور وہ دونوں دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ تبھی میں تیزی سے بولی، بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اندر جانے دو، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھائی کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو بے دہانی میں میرا ہاتھ شامیر سے ٹکرا گیا۔ میں نے اسے معذرت کی تو وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ میں تیزی سے اندر چلی آئی، لیکن شامیر کی بھاری اور گھمبیر آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی اور مجھے اسے سوچنا اچھا لگنے لگا تھا۔ پہلی ہی بار کسی مرد کو اس طرح دیکھ کر میرے دل نے کچھ خاص محسوس کیا تھا اور مجھے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شامیر کے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہیں، لیکن میرا دل اس کی محبت میں دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی کچھ دن اسی طرح ہی گزرے تھے جب ایک دن شامیر گھر پر آیا تو بھائی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ تبھی وہ پریشانی سے کہنے لگا، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے اور میرا دوبارہ آنا ممکن بھی نہیں۔ نہ جانے کس بات کے ذریعے اثر آ کر میں نے اسے کہا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، جب بھائی آئے گا تو آپ مل لیجیے گا۔ میری اس آفر کو اس نے فوراً قبول کر لیا اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اسے بٹھا کر واپس مڑنے ہی والی تھی جب وہ کہنے لگا، ایک گلاس پانی ملے گا پلیز؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا اور فوراً کچن میں آ کر پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس واپس چلی آئی۔ پانی پی کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، آپ کا بھائی اکثر آپ کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ کا ذکر بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ سچ تو یہی تھا کہ بھائی واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے بھائی جو نصیب والوں کو ملتے ہیں جیسا میرا بھائی ہے۔ یہ میری شامیر کے ساتھ پہلی باقاعدہ بات چیت ہے۔ اس کے بعد اکثر جب شامیر آتا تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے۔ بھائی نے بھی کبھی اس بات کو برا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اکثر بھائی کے سامنے ہی شامیر سے بات کر لیتی، اسے کچھ کہہ دیتی تو بھائی نے کبھی مجھے اس بات پر نہیں ڈانٹا تھا۔ حالانکہ شروع میں جھجکتی تھی اور مجھے اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں بھائی مجھے شامیر کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر ڈانٹ نہ دے اور مجھ پر پابندی نہ لگا دے۔ لیکن شکر ہے میرا بھائی اتنے وسیع ذہن کا تھا کہ اس نے میرے اوپر نہ تو کوئی پابندی لگائی اور نہ ہی کچھ غلط خیال کیا۔ حالانکہ شامیر کو دیکھ کر جس طرح میرا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھوں میں جذبات ابھرنے لگتے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں بھائی میرے دل کے جذبات کو سمجھ نہ لے اور میری محبت کو جان نہ لے۔ لیکن بھائی کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اور شامیر محبت کے سفر پر چل نکلے ہیں۔ اس دن بھی بھائی اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا، کہہ کے تو وہ تھوڑی دیر کا ہی گیا تھا، لیکن اب اسے کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ تبھی شامیر گھر پر آ گیا اور بھائی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو اس نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹا سا گفٹ نکالا اور کہنے لگا، اصل میں تو میں تم سے ملنے آیا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کل تمہارا برتھ ڈے ہے اور کل میں آ نہیں سکوں گا، اسی لیے آج تمہیں گفٹ دینے کے لیے آیا ہوں۔ شامیر کی اتنی محبت پا کر میں کھل اٹھی تھی۔ اس نے مجھے گلاب کا تحفہ دیا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا میں سے نازک سی چاندی کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی اور بے ساختہ میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے گیا۔
میں اس لمحے خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی جس کی ایسی کی محبت میسر تھی۔ اس کے لمس نے مجھے معجوب کر دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ بھائی کو ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر میں ایک دم بکھلا گئی اور بولی، بھائی؟ وہ دراصل شامیر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ گھبراہٹ میں میں نے بھائی کو کہا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور میں فوراً باہر بھاگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف تو شامیر کی محبت نے میرے اندر ادھم مچا رکھا تھا اور دوسری طرف بھائی کی خفگی اور ناراضگی کا خیال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ بھائی اب مجھ سے باز پرس کریں گے اور مجھے شامیر سے ملنے اور بات کرنے سے منع کر دیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ بھائی مجھے مار پیٹ کریں گے۔ اسی خوف کے زیر اثر میں اپنے کمرے میں ہی موجود رہی تھی، لیکن کافی وقت گزر گیا تھا۔ شامیر بھی چلا گیا تھا اور بھائی بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مجھے حیرت نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ بھائی نے ابھی تک مجھ سے شامیر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید انہیں ہماری محبت کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے مجھ سے بات پرس نہیں کی۔ لیکن میرے لیے بھائی کا مجھ سے سوال جواب نہ کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ شامیر کو اب ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ وہ اپنی نوکری کے انتظار میں ہی تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیجے، لیکن میں نے اسے منع کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ جب تک تمہاری نوکری نہیں لگ جاتی تب تک اماں اور بھائی تمہارے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اسی وجہ سے وہ انتظار کر رہا تھا، اور آج جب اس کی نوکری لگی تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر سیدھا گھر چلا آیا۔ اس نے جب اماں کو اپنی نوکری کے لگنے کے بارے میں بتایا تو اماں بہت خوش ہوئی اور اسے ترقی کی ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد میں اور شامیر ایک ہونے والے ہیں۔ شامیر نے اماں کی نظر بچا کر میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، میں کل کالج کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں تمہیں اپنی نوکری لگنے کی ٹریٹ دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری قسم ہے مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آنا۔ میں شامیر کی سرگوشی سن کر گھبرا گئی۔ آج تک اس نے کبھی مجھ سے باہر ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ گھر آتا تو ہماری ملاقات ہو جاتی تھی اور کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ ہم باہر کہیں ملیں، لیکن اب وہ چاہ رہا تھا تو مجھے جانا ہی تھا۔ میں بہت کشمکش میں مبتلا رہی۔ کبھی خیال آتا کہ اگر بھائی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کبھی یوں لگتا کہ یہ سب غلط ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر شامیر کی محبت جیت گئی اور میرے دل نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں اگلے دن کالج کے باہر نکلی تو میری متلاشی نگاہیں شامیر کو ڈھونڈ رہی تھیں اور مجھے وہ سامنے ہی اپنی بائک کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گیا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور جب اس کے قریب پہنچی تو اس نے ایک دم آنکھوں سے چشمہ اتارا اور مجھے باغور دیکھ کر کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ پر ضرور اعتماد کرو گی اور میرے ساتھ ضرور چلو گی۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے یقین کو سلامت رکھا اور میری محبت کو قبول کیا۔ شامیر کی باتوں نے مجھے بے ساختہ شرمانے پر مجبور کر دیا۔ میں شامیر کے ساتھ ہواؤں کے سنگ اٹھتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ آج میری محبت کو عروج حاصل ہوا تھا۔ ہم ایک سگنل پر رکے تو میں نے اپنے برابر یوں ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو بھائی وہاں بائک پر موجود تھے اور انہوں نے مجھے اور شامیر کو دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے میں ہی میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی اور اس گھبرائے ہوئے لہجے میں نے شامیر سے کہا، شامیر، بھیا نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میری بات سن کر شامیر بھی پریشان ہو گیا، تاہم مجھے تسلی دے کر کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کر لوں گا، بلکہ میں آج کل اپنے گھر والوں کو تمہارا گھر رشتے لینے بھیجوں گا، کیونکہ میں کون سا تم سے کوئی دل لگی کر رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میری بات کے جواب میں شامیر نے مجھے کچھ اس انداز میں تسلی دی کہ میں مطمئن سی ہو گئی، لیکن پھر بھی میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں بھائی کے رد عمل کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شامیر نے مجھے گھر ڈراپ کرنا بہتر سمجھا۔ نہ جانے اس کا کیا پلان تھا اور اس نے کیا سوچ کر مجھے آج باہر ملنے کے لیے کہا تھا، میں نہیں جانتی، لیکن بھائی کی وجہ سے اس نے اپنا پلان کینسل کر دیا اور مجھے واپس چھوڑ گیا۔ میں بھی ڈرتے ہوئے جب گھر پہنچی تو بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے میں ادھر ادھر چکرا رہی تھی۔ بار بار بھائی کے رد عمل کا سوچ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے، لیکن شام کو جب بھائی گھر واپس آیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے آج دوپہر کا تو ذکر بھی نہیں کیا۔ میں جو دوپہر سے گھبرا رہی تھی اور سوچ سوچ کر پریشان تھی، اس وقت بھائی کے ٹھنڈے سے رد عمل نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔
میرا تو خیال تھا کہ بھائی آتے ہی مجھے مارنا شروع ہو جائے گا اور مجھ پر ظلم کرے گا، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں حیرت میں گھر گئی تھی اور یہی بات میں نے شامیر کو جب فون پر بتائی تو وہ بھی مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تمہاری طرف سے بہت پریشانی تھی، لیکن شکر ہے کہ اب معاملہ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں 1-2 دن میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رشتہ قبول ہو جائے گا۔ شامیر کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی اور آنے والے مستقبل کے سہانے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجانے لگی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی شامیر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو آج رشتے کے لیے بھیجے گا۔ میں بہت خوش تھی اور مہمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں کو میں نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اماں بھی شامیر کے رشتے کے حوالے سے بہت پرجوش تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمہارے بھائی کا دوست ہے اور دیکھا بالا لڑکا ہے، اتنے عرصے سے ہمارے گھر آ رہا ہے، آج تک اس کی کوئی شکایت نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہم نے اس میں کوئی غلط عادت دیکھی ہے۔ اماں تو شامیر کے رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو شام کو شامیر کے والدین میرا رشتہ لینے کے لیے آئے تو بہت خوشگوار ماحول میں مل کر ہم سب نے چائے پی اور انہوں نے رشتے کے حوالے سے بات چیت کی تو اماں نے فوراً ہی اس رشتے کو قبول کر لیا اور کہا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ شامیر جیسا ہونہار اور خوبرو لڑکا ہمارا داماد بنا۔ میں نے ہمیشہ سے اپنا بیٹا سمجھا ہے اور اس نے بھی کبھی مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ میری اولاد نہیں ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ لوگ جب چاہیں اپنی امانت لے جا سکتے ہیں۔ اس دن چونکہ بھائی اپنے کام پر تھا، اسی وجہ سے وہ اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکا۔ شامیر کے گھر والوں نے مجھے انگوٹھی پہنا کر ہمیشہ کے لیے شامیر کے نام کر لیا۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی محبت کو پا کر مسرور تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی تک اس رشتے کی راہ میں ایک ایسی رکاوٹ آنے والی ہے جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے رات کو جب بھائی کے گھر آنے کے بعد بھائی سے شامیر کے رشتے کے حوالے سے بات کی تو وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا خبردار، جو آپ نے یہ رشتہ قبول کیا، میں ہرگز اسے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی بیٹا وہ تمہارا دوست ہے اور برسوں سے ہمارے گھر میں آ رہا ہے، آخر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی برائی ہے تو مجھے بتاؤ، میں انکار کر دیتی ہوں، لیکن یوں بے وجہ انکار کرنا مناسب نہیں۔ لیکن بھائی کہنے لگا بس میں اپنی بہن کا رشتہ اسے نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا، آپ بھی کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ یہ رشتہ قبول نہیں کرنا۔ بھائی کی بات پر اماں اپنا سر تھام کر رہ گئی اور اماں نے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میں حیران رہ گئی اور اماں سے کہا اماں بھائی کو آخر مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر میرے رشتے کی بات چل رہی تھی جب بھائی نے کہا کہ نہیں ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اور بھائی نے بے دردی سے اس رشتے کو انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا اور آپ کا بہت دل تھا کہ وہ رشتہ ہو جائے، لیکن بھائی نے نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد شامیر کا رشتہ آیا ہے تو اب بھی بھائی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں تو جیسے ایک دم پھٹ پڑی تو اماں کہنے لگی بیٹا مجھے تو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، میں تو خود شامیر کو دلی طور پر بہت پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو، لیکن تمہارے بھائی کی وجہ سے میں مجبور ہو رہی ہوں اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رشتہ قبول کروں یا نہ کروں۔ اماں بھائی کے انکار کی وجہ سے بددل ہو رہی تھی اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تاہم میں نے اماں سے کہا کہ ابھی آپ رک جائیں اور کچھ دیر انتظار کریں، ہو سکتا ہے بھائی اس فیصلے پر نظر ثانی کر لیں اور اس رشتے کو قبول کر لیں۔ میری بات سن کر اماں مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے، شاید تمہارا بھائی اس رشتے کے لیے رضامند ہو جائے، ورنہ مجبوراً مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اماں نے مایوسی سے کہا تو میرا دل ایک دم ٹوٹ سا گیا۔ میں بھائی سے اس طرح کی کسی بھی بات کی توقع نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے جب اس رشتے سے انکار کر دیا تو ہم یہ رشتہ طے نہیں کر سکتے تھے، اور میں جانتی تھی کہ بھائی کو میری اور شامیر کی پسندیدگی کا علم ہے، تو پھر آخر وہ کیوں اس طرح انکار کر رہے ہیں؟ اسی بات کی وجہ سے تو مجھے پریشانی لگی ہوئی تھی۔ دن یوں ہی بے کیف سے انداز میں گزر رہے تھے اور میں اب تک پریشان تھی کیونکہ بھائی نے اس رشتے کے لیے ابھی تک حامی نہیں بھری تھی اور اماں بھی بھائی کی طرف سے اچھے جواب کی منتظر تھی۔ ایک دن اسی طرح اماں بازار میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی، میں گھر پر اکیلی تھی، تبھی کچھ دیر کے بعد بھائی چلا آیا اور کہنے لگا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے کپ چائے بنا دو۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، بھائی کے لیے چائے بنا کر جب ان کے کمرے میں جانے لگی تو اپنا نام سن کر رک گئی۔ بھائی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ارے میں تو یہ رشتہ کبھی طے ہونے ہی نہیں دوں گا، مجھے شامیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مسئلہ ہے تو اپنی سوتیلی بہن اور اس کی ماں سے۔ میں انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں، جس طرح انہوں نے میری ماں کو تکلیف دی، یہاں تک کہ اسے 2 نمبر عورت کہا، اسے غلط کہا، اسے دھتکارا۔ اب میں اسی بات کا بدلہ ان دونوں ماں بیٹی سے لوں گا۔ میری طرف سے وہ جس مرضی لڑکے کے ساتھ گھومے پھرے، جو مرضی کرے، لیکن میں اس کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی کے منہ سے یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی اپنے دل میں اتنا زہر لیے ہوئے ہیں۔ تبھی نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تو بھائی کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ میں اسے ساری عمر اس طرح گھر پہ نہیں بٹھا کے رکھ سکتا، لیکن اتنی آسانی سے بھی اس کا رشتہ طے نہیں ہونے دوں گا۔ تم فکر مت کرو، میری اس گھر میں بہت چلتی ہے اور میں اپنی منوا کر رہوں گا۔ جس طرح میری ماں نے تڑپ تڑپ کر یہاں پر وقت گزارا ہے، اسی طرح میں ان دونوں ماں بیٹیوں کو تڑپاؤں گا۔ بھائی کے منہ سے یہ سب کچھ سن کے میں حیران رہ گئی اور الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔ مجھے اماں کا انتظار تھا، میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی سگا نہیں ہے، ابا کی 2 شادیاں تھیں اور یہ بھائی پہلی بیوی میں سے تھا، لیکن میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ اماں نے ہمیشہ اس بھائی کو اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا، کیونکہ ابا اور ان کی پہلی بیوی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور اس کے بعد بھائی ہمارے پاس آ کر رہنے لگا تھا۔ اماں نے ہی اس کو سنبھالا تھا، حوصلہ دیا تھا، اور تب سے اماں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ لیکن نہ جانے کس طرح وہ اپنے دل میں اتنا زہر بھر کر بیٹھا تھا کہ ہمارے رشتے کو سوتیلے رشتے کے ترازو میں تول رہا تھا، اور یہی بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ ہم سے لینا چاہتا تھا۔ میں نے جب اپنی اماں کو اور شاہمیر کو یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ دونوں سن کر بہت پریشان ہوئے۔ تاہم اماں کہنے لگیں کہ اب میں تمہارے بھائی کی مرضی نہیں دیکھوں گی، بلکہ تمہارا رشتہ طے کر دوں گی، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اماں نے چند دنوں میں ہی میرا نکاح شاہمیر کے ساتھ کر دیا۔ بھائی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا، لیکن اماں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا اور اسے اس دن ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگی، جب تم واقعی ایک بھائی ہونے کے ناطے اس رشتے کے لیے منع کرتے اور اپنی بہن کے لیے بھلا سوچتے تو شاید میں انکار کر دیتی، لیکن تم صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور مجھے شاہمیر میں کوئی برائی نہیں محسوس ہوتی، اسی لیے میں تمہیں کبھی تمہارا بدلہ لینے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اماں نے جب بھائی کو آئینہ دکھایا تو وہ بہت شرمسار ہوا اور ایک دم رونے لگا، کہنے لگا نہ جانے کس طرح میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی اور میں اپنے دل میں اتنا غلط گمان کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ بھائی نے باقاعدہ اماں سے اور مجھ سے معافی مانگی تو اماں نے کھلے دل سے اسے معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جس بات کی نشانی تھی کہ اب وہ واقعی میں میرا بھائی بن کر، میرا سربراہ بن کر میرے ساتھ چلے گا اور ساری زندگی اس رشتے کو نبھائے گا۔